مدارس پر تو ظاہر ہے جی باقاعدہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، صدر مملکت نے اس قانون پہ دستخط کیے، پھر اس میں کچھ سوالات اٹھے تو انہوں نے پھر آرڈیننس جاری کیا، باہمی رضامندی دو طرفہ رضامندی کی بنیاد پر، اور اب آرڈیننس کو توسیع دی جا رہی ہے اور قانون سازی نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے یہ حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں، لیکن اس پر فیصلہ تنظیمات مدارس کرے گی، اس کا اجلاس ہوگا، اور وفاق المدارس کا بھی اس پر اجلاس ہوگا، تو جو لائحہ عمل وہ طے کریں گے انشاءاللہ اس کو پھر ہم سب فالو کریں گے۔ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اور لا انفورسمنٹ جتنے ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عام شہری کو تحفظ فراہم کرے، ان کی زندگی کو تحفظ دیں، ان کی عزت، آبرو، اس کے مال جائیداد کو تحفظ دے، اور ہم 3-4 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ریاست کا منہ چڑھا رہی ہے ان چیزوں کے اوپر، اتنی کمزور نہیں ہے ریاست، اور آج تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا جیسی قوت کو 3-4 گھنٹوں میں لپیٹ سکتے ہیں تو پھر 40 سال سے آپ ملک کے اندر اس بدامنی پر کیوں قابو نہیں پا سکتے؟ مطلب یہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ پبلک کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور پبلک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شیلٹر بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کے کہنے پر 24 گھنٹے کے اندر بھی اور 12 گھنٹے کے اندر بھی اپنے گھر چھوڑے، اپنے علاقے چھوڑے، سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے اپنی دیہاتیں خالی کیں، آج بھی وہ اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں، آج بھی ان کو اپنے وطن، اپنے گھر واپسی کا موقع نہیں مل رہا ہے، حالات نہیں بن رہے ہیں، اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑیں؟ لوگ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہو، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری عوام پہ ڈال رہے ہو، پبلک پہ ڈال رہے ہو۔ اپنا امتحان لو، اپنے گریبان میں جھانکو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر روب داب سے باتیں نہ کیا کرو، ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ میں عام پبلک کو مرعوب کرنے کے لہجے سے بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو اپنا رویہ سیدھا کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ انسان بن کر بات کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ پاکستانی بن کر بات کرنا چاہیے۔ موفوق الفطرت نہیں ہے یہ لوگ کہ عوام سے بالاتر کوئی ایک نئی مخلوق اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ میرا اور ان کا شناختی کارڈ ایک برابر ہے، عام آدمی کا شناختی کارڈ اور وہ ایک برابر ہیں، پاکستان کے ساتھ پاکستانی کے لہجے میں بات کریں۔ مجھے بہت تشویش ہوتی ہے ان چیزوں پر، جب وہ جرگے بلاتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جرگہ ہے کہ جرگے بلا کر لوگوں کو دھمکیاں دو، آپ یوں کریں اور آپ یوں کریں اور آپ یہ ذمہ دار ہیں اور آپ یہ ذمہ دار ہیں؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ناکامی کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور آج وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عوام پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ابھی آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں، ایسے کوئی حالات اس وقت تک نہیں ہیں۔ عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ کیا اس کا فیصلہ سیاسی پارٹیوں نے کیا ہے؟ ابھی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم اپوزیشن میں ہیں، مسلم لیگ اپوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے، ANP اپوزیشن میں ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ارکان کے خلاف ان کی رکنیت معطل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کورٹوں میں، اور ابھی بھی ہمارے خلاف مسلم لیگ گئی ہے۔ کیا مسلم لیگ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان حالات میں اس قسم کا اقدام کرنا یہ کس کو فائدہ دے گا؟ اب ہم ایسی اپوزیشن کو کیا کریں کہ جس کا ہر قدم وہ حکومت کو فائدہ دینے کے باعث بنتا ہے؟
ان کے ساتھ مل کر کیسے چلا جائے، اس پر سوچا جائے گا پھر جی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو بڑے معتدل سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کا احترام دینے والے لوگ ہیں۔ کسی کے خلاف ہم نے گالم گلوچ کا کوئی رویہ نہ کارکن کو بتایا ہے، نہ خود الحمدللہ یہ اپنایا ہے، لیکن ادھر سے حکمران بھی ہمیں لچر زبان میں جواب دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے اپوزیشن کے دوست بھی ہمارے خلاف کورٹوں میں گھوم رہے ہیں اور ہماری طاقت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے جی؟ تو ایسی صورتحال میں آپ عدم اعتماد کا سوچ رہے ہیں اور مجھ پر سوال کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کیسے کرو گے؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں اگر آپ کے نوٹس میں ہیں تو اس کا معنی ہے کہ عام آدمی کے نوٹس میں بھی ہیں۔ ایک اعتراف نہیں، 20 اعترافات، 20 وہ خبریں جو آپ خود چھاپتے رہے ہیں، شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپتے رہے ہیں۔ آج بھی 20 سال کے بعد میں تبصرے کروں ان چیزوں کے اوپر، اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لہذا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف نہیں ختم کر رہا، لیکن تعلقات میں میانہ روی اور اختلاف کو اختلاف تک رکھنا اور تلخیوں کو دور کرنا، یہ میرے مقاصد میں سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کے کسی بھی تلخ بد اخلاقی پر مبنی کوئی بیان کا جواب بھی نہیں دیا کر رہا۔ میرے خیال میں اس کو ریاست کے سطح پر مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور ریاست سے اس پر بات چیت ہونی چاہیے، معقول بات چیت ہونی چاہیے۔ ہم بات چیت بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، کارروائیوں سے تعلقات میں تلخی آ جاتی ہے، مذاکرات کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مذاکرات کے لیے ایک مناسب ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر ناراضگی ہو بھی تو اظہار نہیں کیا جاتا، کوئی سخت قدم اٹھانا ہو بھی تو نہیں اٹھایا جاتا، تاکہ تعلقات میں مذاکرات کے لیے ماحول برقرار رہے۔ ہم اب بھی حکومت کو اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کو یہی مشورہ دیں گے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، اور مذاکرات ہی کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر میثاق جمہوریت پر عمل کرنا ہے تو چونکہ ہماری جماعت ایک دفعہ اس پہ ہاں کر چکی ہے، ہم اس کے بنیادی دستخطی نہیں ہیں، لیکن بعد کے سیمینارز میں، بعد کے آل پارٹیز کانفرنسز میں ہم نے اس کو انڈورس کیا ہے، تو ہم اس پر قائم ہیں، اور اسی پر اگر سیاستدان عمل کریں تو ایک بہتر سیاسی ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بس ان دونوں کا جواب بھی انہی سے طلب کر لیں۔ ہر خیر معقول بات کا جواب مجھ سے طلب کرنا ہے آپ نے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ بات کسی پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی نہیں ہے، بات صوبے کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن میں نے مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن ملے اور لوگوں کو توڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ سودا بازیاں کریں، پارٹی کے اندر ہی اگر تبدیلی آتی ہے اور کوئی نئی ایڈمنسٹریشن پارٹی کے اندر سے اٹھتی ہے اور صوبے کو سنبھالتی ہے، تو میں نے کہا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ صوبہ سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہے، ہر چند کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں کی اکثریت صوبے کی وہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی اب حکومت تو قائم ہے، عدالتوں نے تسلیم تو کیا ہے، عدالتیں بھی مان رہی ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ لیکن تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہمارا دعویٰ غلط